یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ آزاد کشمیر ریڈیو مظفرآباد FM 93 میگا ہرٹز کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سائم خان راست۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دفاع اور شعری دفاع کے حوالے سے۔ جی تو آج میرے ہمراہ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر عباس صاحب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تو اسی طرح میں آپ سے سب سے پہلا جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ دفاع اور شعری دفاع میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ تو اس میں جو دفاع کے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو بھی کسی فارن ایگریشن کے خلاف جو ہماری آرمڈ فورسز اڈاپٹ کرتی ہیں، وہ بارڈرز پہ اپنے کنٹری کو سیکیور کرنے کے لیے، تو وہ جسے ہم دفاع یا ڈیفینس کہتے ہیں۔ لیکن ان کیس جب ایئر اٹیکس ہوتا ہے، ہماری بڑی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہوتی ہیں سٹیز میں، جو آپ کی بلڈنگز ہیں، آپ کے بریجز ہیں، اور ان کو سیو کرنا، پھر آپ اس سوسائٹی کو سیو کرنا۔ تو یہ سول ڈیفینس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے اپنے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے، جانی اور مالی نقصان، تو وہ سارے جتنے بھی ایفرٹس ہیں وہ سول ڈیفینس کے اس میں آتی ہیں۔ جی تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی کردار ادا کرتی ہے سول ڈیفینس؟ اس میں ایسا ہے کہ سول ڈیفینس کا جو ایکٹ ہے 1951، وہ کیونکہ ہم اس کی جو ہسٹری ہے وہ ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ سے سٹارٹ ہوئی تھی، تو وہ سارا وار اورینٹیڈ تھا۔ لیکن 1994 میں کیونکہ پیس ٹائم رول بھی اس میں اس ایکٹ میں ڈالا گیا ہے کہ کوئی بھی جو آپ کی ایمرجنسی ہے، کوئی ارتھ کویک ہے، لینڈ سلائڈ ہے، فلڈز ہے، اس میں بھی سول ڈیفینس کا مختلف جو اس کے رول ڈالیں گے۔ لیکن اس میں جو 2005 کا زلزلہ ہوا، تو اس کے بعد سول ڈیفینس سے ہٹ کے یا اس میں نئی آرگنائزیشنز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ تو لیکن اے جے کے کی حد تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2005 کے زلزلے کے بعد یہاں پہ جو سول ڈیفینس نے ایک پروجیکٹس کے تھرو ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 کا آغاز کیا، تو اس میں جو ہماری آپریشنلز ہیں وہ ساری اب ریسکیو 1122 آپ کو کر رہی ہے، جو آپ کی جو ڈیلی ایمرجنسیز ہیں۔ تو سول ڈیفینس کا جو وہ رول تھا، اب وہ ایک پریپیئرڈنیس، ٹریننگ اور سوسائٹی کو وہ تیار کرنا ہے۔ جو ہماری رسپانس فورس ہے وہ ریسکیو 1122 ہے، جو اے جے کے میں اور جو ہماری لوگوں میں آگاہی، شعور، پریپیئرڈنیس، تو وہ سول ڈیفینس کا مینڈیٹ ہے۔ اور سول ڈیفینس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ سول ڈیفینس کے انڈر کام کر رہا ہے۔ جتنے بھی LOCs پہ جو انڈین آرمی کی طرف سے جو ان ایکسپلوڈیڈ بمز ہوتے ہیں، وہ ایک پورا سول ڈیفینس کا ایک یونٹ ہے۔ تو اس وقت کرنٹلی میں اگر آپ کو بتاؤں، جو سول ڈیفینس جو رول پرفارم کر رہے ہیں وہ ٹریننگز ہے، جس میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تو جو اینولی ہمارے 10,000 سے 15,000 اسٹوڈنٹس کو وہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بم ڈسپوزل کا وہ تھرو آؤٹ LOC ہو گئی، یا ایون بھی ہمارے یہاں پہ جتنی بھی یہ ٹیررزم وغیرہ کی ہوئی تھی، تو اس میں یہ سول ڈیفینس کا بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، میل فیمیلز ہیں، سویلین ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اسی طرح والنٹیئرز کو بھی ہم اس میں ٹرین کر رہے ہیں۔ اور نوجوان نسل، نوجوان اس میں زیادہ تر۔ اچھا، یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ بہت زیادہ تنظیمیں بھی بنی ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر کام کر رہی ہیں، تو ان سے ہٹ کر کس طرح سے مختلف کام آپ کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم کر رہی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم ارتھ کویک کے بعد دیکھیں، بے شمار NGOs بھی آئی ہیں جس میں یہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، اور کچھ پرماننٹ بیسس پہ ابھی بھی ہیں۔ تو ہمارا ایک لیزان ہے ان کے ساتھ، جتنی بھی سپوز کوئی یہاں پہ اگر عیدی ہے یا کسی الخدمت کے والنٹیئرز ہیں یا ہمارے والنٹیئرز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ والنٹیئرز کا رول زیادہ ایک عام ایمرجنسی میں، لیکن بڑے ڈیزاسٹر میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ کا فلڈز یا ارتھ کویک یا کوئی اس طرح کا بڑا ڈیزاسٹر، تو اس میں تو پھر آپ کے لیے ایک وہ پورا ایک ہمارا ایک ڈیٹا بیس بھی ہے، اس میں جتنے بھی جس ایریا میں وہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں وہ ویسے بھی لنکڈ ہیں۔ اور ہمارے یہ ہے کہ بعض کوئی NGOs اگر آتی ہے وہ فار اسپیسیفک ٹائم ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ پروجیکٹ میں کام کیا، پھر وہ چلے گئے۔ لیکن یہ جو سول ڈیفینس کے والنٹیئرز ہوتے ہیں یہ لوکلی ہیں، جو اسی ایریا میں ہوتے ہیں۔ بس اس میں یہ کوئی باؤنڈ بھی نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ان کو تو یہ کوئی اعزازیہ یا کوئی ایسی چیز نہیں دیتے۔ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ گورنمنٹ امپلائیز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اگر مارکیٹس کے شاپس ہیں تو یہ کمبینیشنز ہیں، انہی لوگوں پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا پرمنٹ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ان کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے، ان کا پورے ہمارے کانٹیکٹس نمبر ہیں جو ہم ان کو کسی بھی سچویشن میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی یہ کہ ان کے اپنے ایک موٹیویشنس ہیں، کیونکہ یہ ایک انسانیت کے خدمت کا جذبہ جس میں ہے وہی اس کام میں آئے گا، اپنا ٹائم دے گا، اپنی ساری ایفرٹس لگائے گا۔
تو اس طریقے سے یہ سارا جو سیٹ اپ. جی ہاں, تو یقینی طور پر اس طرح سے میں نے دیکھا ہے نوجوان فوراً آگے بھی آتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رضاکارانہ طور پر تو اتنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, انسانیت کی ان کا اندر جذبہ ہے, تو اگر انہیں بھی اکوموڈیٹ کیا جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اس سے پہلے ان کے لیے کوئی بھی اس طرح کا کوئی آنریریم نہیں تھا کہ وہ جس دوران وہ ڈیوٹیز دیتے تھے. اب دیکھیں کہ اس دور میں ہر بندے کے لیے بغیر اپنی وہ ساری چیزیں, تو ہم نے جو پروجیکٹ تیار کیا اس کا یہی تھا. ایک تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ ان کو جو ہم نے ٹریننگز دی ہے تقریباً 2 ویکس کی تھی, پھر ہم نے 50,000 ان کو اس کا پے کیا, کیونکہ اب ظاہر ہے وہ سارا کچھ اپنے چھوڑ کے آ رہے ہیں. پھر ہم ان کے لیے جو ایک انسینٹیو رکھ رہے ہیں جابز میں بھی ہے, تو کوٹا تو اس طریقے سے نہیں مختص ہوا, لیکن ہماری یہ پریارٹیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جابز وغیرہ آتی ہیں سول ڈیفینس سے ریلیٹڈ, کیونکہ انہوں نے کورسز بھی کیے ہوتے ہیں, ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں, تو ابھی بھی ہمارے تقریباً تھرو آؤٹ AJK میں جہاں بھی کوئی اپرچونیٹیز ہیں ان کو ہم وہ بھی کموڈیٹ کرتے ہیں جابس کے والے سے. پلس ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا پلان ہے کہ ان کے لیے ہم میڈیکل کارڈ بھی کوئی کریں کہ ہاسپٹلس وغیرہ میں کوئی ان کے لیے فری کچھ تو انسینٹیو ہو. جی ظہیر صاحب, ایک سوال اور میں یہاں پر پوچھتا چلوں کہ زلزلے کے بعد کچھ تعمیرات کے لیے قواعد اور ضوابط بنائے گئے تھے, اور اگر کہیں پر کوئی فائر سیفٹی کے حوالے سے بھی اقدامات جو ہیں وہ بتائے گئے تھے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو 2005 کے زلزلے کے بعد جو بلڈنگ کوڈز بنے اس میں کچھ شروع میں تو اس پہ عمل درآمد ہوا, خاص کر جو پبلک سیکٹرز میں بلڈنگ بنی ہے. پرائیویٹ میں بھی شروع میں تو اس پہ ہوا, لیکن اس کے طرح کے امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص کر جس طرح آپ نے فائر سیفٹی کے حوالے سے پوچھا, تو پاکستان میں جو ہماری پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے اس نے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 2016 میں فائر سیفٹی پرووینس کے حوالے سے ہمارے اس بلڈنگ کوڈز میں بائی لاز ایڈ کروائے, اور اس کی امپلیمنٹیشنز جو ہے نا ایز سچ AJK میں بھی تو اس طرح کی ہے ہی نہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے AJK میں ایک تو لیجسلیشن بھی نہیں تھی, تو ہم نے ریسنٹلی یہ کیا کہ فائر سیفٹی اینڈ لائف سیفٹی کے حوالے سے ایک ایکٹ جو بنا کے وہ گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے, تو اس کی اپروول ہونے کے بعد جس میں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. کیونکہ اگر ہمارے پاس دیکھیں کہ جتنے بھی حادثات یہاں پہ ہو رہے ہیں بلڈنگس میں, خاص کر وہ ارتھ کوئک والا تو جو وہ فیکٹر ہے ہی, لیکن فائر کے بھی بہت سے جو ہمارے ہو رہے ہیں جس سے بہت بڑا نقصانات ہو رہا ہے. اس میں جو ہماری پراپرٹی کا ہے جو اس کا, تو وہ ہم سول ڈیفینس نے بھی ایک یہ کیا کہ جس طریقے سے ہمارا مینٹینڈ ہے کہ ایک پریپیئرڈنیس کے حوالے سے اور اس کی ہم نے کچھ سروے کریں. اچھا, عام تاثر ایک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب کبھی آگ بجھانے کے لیے کسی کو بلایا جائے, کوئی اقدامات اٹھائے جائیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو نقصان کم ہو رہا ہوتا ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ بات آپ کی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی وہ ٹریننگ نہیں ہے, مثلا آپ نے کہا جی کہ جس طریقے سے آپ کا کوئی ایسا امپورٹنٹ انسٹالیشن ہے جہاں پہ الیکٹرانکس کا سامان ہے یا الیکٹریکل ہے یا آپ کے کمپیوٹر لیب ہے, اس پہ اگر آپ پانی سے اس کو بجھائیں گے تو وہ تو سارا جو چیز بھی ہوگی اس, تو اسی لیے جو سول ڈیفینس یہی فوکس کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس بلڈنگ میں ڈفرنٹ ٹائپس آف فائر ایکسٹنگوشر ہونی چاہیے, اور یہ تبھی ہوگا کہ اس کو آپ جب آپ کا اسٹاف ٹرینڈ ہوگا اور اس کو انیشل سٹیج پہ آپ کنٹرول کریں. جب فائر بریگیڈ یا 1122 اس میں تو پھر ایک اس بڑی آگ کو بجھانا ہے, تو اس میں پھر یہ فیکٹرز ہوتے ہیں. صحیح. جی بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ظہیر عباس صاحب, انہوں نے دفاع اور شہری دفاع کے حوالے سے گفتگو کی. اگلی پوڈ کاسٹ تک مجھے سائم خان راست کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.